اس وقت پاکستان کے مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ڈیڈ لاک ہے، الیکشن ہو گیا ہے لیکن سسٹم آگے چلتا نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن نہیں ہو گئی ہے، بکرا منڈی کے اندر جو ہے خرید و فروخت ہو گیا ہے۔ یہاں گزشتہ 76 سال سے کوئی بھی ایک الیکشن نہیں تھا جو یہاں الیکشن ہوا ہے۔ پاکستان کے جو مسائل کا حل ہے وہ انتہائی گمبھیر ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک طرف اشرافیہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، جنرلوں نے، دوسری طرف جناب والا عوام بھوک بدحالی میں پھنس چکے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کہنے والے لوگ اب ووٹ کو نیست و نابود کر کے آگے اقتدار کی کرسی پہ چمٹ رہے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کے اندر یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بھرپور انداز سے سوشلسٹ انقلاب برپا نہیں ہوگا تو عوام کو ان مسائل سے آگے نکلنے کا کوئی راہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اور مظلوم قوموں کا سوال ہے، محنت کشوں کا سوال ہے، اقلیتوں کا سوال ہے، ہر طبقہ یہاں پہ پریشان ہے۔ تو یہاں سے تو یہ صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ جناب والا ان مسائل کو لے کے جب تک ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہاں نوجوان انقلاب برپا نہیں کرتے ہیں تو یہ مسائل دن بدن جو ہے بھیانک ہوتے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو آنے والے وقت میں کوئی انقلابی قوتیں سرگرم نہیں ہوتی ہیں تو فاشسٹ قوتیں نکلیں گی، ابھریں گی، پھر قورانہ اور لسانی یہاں لوگ اپنے نفرتوں کو ادھر جوڑ کر تو پورے خطہ ہمیں جو ہے نا بہت ہی مشکلات کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کا کس قدر سنجیدہ عمل ہے؟ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے۔ ہم جو سمجھتے ہیں عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ ہو چکے ہیں اور صرف اس کا اعلان کرنا باقی ہے۔ بیک ڈور پہ اس کا اندازہ ہمیں ان کی خبروں سے آ رہا ہے، اس کے ساتھ مذاکرات تو ہو چکے ہیں۔ تو وہ خیر پی ٹی آئی کا اپنا پالیسی میٹر ہے، اور پہلے بھی عمران خان کے بہت بہترین مذاکرات ہو کر وزیر اعظم بن گئے تھے، ابھی بھی مذاکرات ہو کر وہ وزیر اعظم بنیں گے، یہی صورتحال ہے۔ نہیں تو وہ جو خان صاحب جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے مذاکرات کر لی ہیں، اب صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی ہے، تو وہ مذاکرات ٹھیک ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے تھے، سیاستدانوں سے ہونے چاہیے تھے، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے تھا؟ یہاں یہ جو پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے جناب، یہ ٹھیکیدار ہیں۔ ٹھیکیداروں کو کوئی ایکشن حکم دیتا ہے، ایکشن انجینئر جو پی ڈبل ڈی کا ٹھیکہ جس محکمے سے آپ ٹھیکہ لے رہے ہو، تو یہ آپ کے کوئی پولیٹیشنز نہیں ہیں جن سے مذاکرات ہوں۔ ان کو احکامات آتے ہیں، احکامات کے مطابق یہ دم ہلا کر کبھی ادھر چھلانگ لگاتے ہیں، کبھی اس تالاب میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ تو آپ خان صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو اور یہ سارے سیٹ اپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سارے سیٹ اپ GSQ کے پیداوار ہے جناب، اور ان کے جناب والا مالشی اور پالشی ہیں، اور بادشاہ سلامت کو یہ خوش کر کے اس کے آس پاس آؤں پاؤں کاؤں کر کے اس کے گن گا کر یہ جو ہے معاملات آگے چلاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ملک کے اندر کوئی نیا مئی، کیونکہ یوم مئی تو مزدوروں کا دن ہے، لیکن 9 مئی ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ملک کی ریاست ہل گئی اور اب نیا 9 مئی یا اس ٹائپ کی صورتحال پاکستان محتمل ہے۔ یہ جو ریاست ہے 71 میں نہیں ہلی ہے تو 9 مئی میں کیا ہلے گی؟ ان کو ہلنے سے ان کے کوئی اقدار نہیں ہے، یہاں ان کے کوئی احترام نہیں ہے، ان کے کوئی معاملات نہیں ہے جناب، یہ اس طرح نہیں ہل رہے ہیں، اس لیے ہلا رہے ہیں غریب مزدوروں کو، محنت کشوں کو، یہ اپنا مال بنا رہے ہیں، اپنا اقتدار سے چمٹ رہے ہیں، کسی طریقے سے جا کے ہل غریب رہا ہے، ملک ہل نہیں رہا ہے۔ بابا جانی پھر آپ کی تحریک کیا رول پلے کرے گی اس سارے میں؟ ہماری بالکل، ہم جو سوشلسٹ لوگ ہیں ہم بہت کم تعداد میں ہیں، اور اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو پیغام دے، عوام کو، نوجوانوں کو، محنت کشوں کو، صحافیوں کو، وکلاء کو، خواتین کو اپنے ساتھ ملائیں، ملا کر ایک بہت بڑی تحریک کریں، جو تحریک آپ کے سامنے چین کے اندر ایک کمیونسٹ انقلاب آیا، روس کے اندر سوشلسٹ انقلاب لایا، ایسا بڑا انقلاب لانا چاہتے ہیں ہم، اس پورے سسٹم کو تلپٹ کر کے نیا انقلاب لانا چاہتے ہیں، ورنہ اس سسٹم کا اندر رہ کر کوئی تبدیلی کی امید باقی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں عمران خان سے کوئی امید نہیں رکھی؟ کسی سے کوئی امید نہیں ہے جناب، وہ بیچارہ مظلوم آدمی ہے، عمران خان پہلے بھی اب بھی مظلوم ہے، ہم اس مظلوم کے حق میں کیا بات کریں؟ وہ کیونکہ خود مشکلات میں ہے، جیل میں ہے، لہٰذا مظلوم انسان کو ہم اس کے خلاف کوئی دعا کر سکتے ہیں، اس کے لیے نیک تمنائیں کر سکتے ہیں، باقی امید ہم مظلوموں سے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ وہ خود جا کے جناب والا کوئی راحیل شریف کا، کوئی باجوہ کا، اور کوئی عاصم منیر باجوہ صاحب کا جناب والا وہ پالش کر کے بوٹ وہ اقتدار پہ جاتے ہیں، تو ایسو سے ہم کیا امید کریں گے؟ وہ ابھی بیچارہ خود مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے، ہمیں اس سے ترس آتی ہے، اس کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں۔
مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔